حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی بھوک کا ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دو ساتھی اس حال میں آئے کہ بھوک اور فقر و فاقہ کی وجہ سے ہمارے کانوں کو سننے کی طاقت اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت بالکل ختم ہونے والی تھی۔ ہم لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ ہمیں اپنے ہاں لے جا کر کھلائیں پلائیں، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا، اس لیے کہ ہم سب کا حال ایک جیسا تھا۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے گھر والوں کی صرف 3 بکریاں تھیں جن کا وہ دودھ نکالا کرتے تھے۔ آپ ہمارے درمیان دودھ تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ آپ جب تشریف لاتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والے کی آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن مجھ سے شیطان نے کہا کہ کیا ہی اچھی بات ہو اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا یہ گھونٹ بھر دودھ بھی پی لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ تواضع کر ہی دیں گے۔ شیطان میرے پیچھے پڑا رہا یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب میں پی چکا تو شیطان مجھے شرمندہ کرنے لگا اور کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائیں گے تو تیرے لیے بد دعا کریں گے تو برباد ہو جائے گا۔ میرے دونوں ساتھی تو اپنے حصے کا دودھ پی کر سو گئے اور مجھے نیند نہ آئی۔ میں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر میں اس سے سر ڈھکتا تو پیر کھل جاتے اور پیر ڈھکتا تو سر کھل جاتا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق تشریف لائے اور کچھ دیر آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نے اپنے پینے کے برتن پر نظر ڈالی۔ جب آپ کو اس میں کچھ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ یہ سنتے ہی خلاف توقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے سے متاثر ہو کر میں نے چھری اٹھائی اور اپنی چادر لی اور بکریوں کی طرف چلا اور ان کو ٹٹولنے لگا کہ ان میں سے کون سی موٹی ہے تاکہ میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ان کا دودھ نکالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے برتن میں دودھ نکالنا پسند کرتے تھے۔ میں نے وہ برتن لیا اور میں نے اس میں دودھ نکالنا کہ اس کے اوپر جھاگ آ گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ دودھ پیش کیا۔ آپ نے اسے نوش فرمایا اور پھر مجھے دیا۔ میں نے اس میں سے پیا۔ میں نے پھر آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے پھر نوش فرمایا، پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس میں سے دوبارہ پیا۔ چونکہ یہ سب کچھ میری توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور پھر میں خوشی کے مارے ہنسنے لگا اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گیا اور زمین کی طرف جھک گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے مقداد، یہ تیری حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ تو میں نے جو کچھ کیا تھا وہ آپ کو سنانے لگا۔ سن کر آپ نے فرمایا، یہ خلاف عادت بکریوں سے دودھ مل جانا تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی اٹھا لیتے تو وہ بھی اس دودھ میں سے پی لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جب آپ نے یہ دودھ نوش فرما لیا اور آپ کا بچا ہوا دودھ مجھے مل گیا تو اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ یہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے مل جانے پر خوشی کے اظہار کے لیے کہا ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے طارق رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ روایت یوں بیان کی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 کر کے ہر گھر پر تقسیم فرما دیا۔ میں ان 10 مسلمانوں میں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک بکری تھی
جس کا دودھ ہم آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔